کے سمجھ میں نہیں آتی، آج عوام کے سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی ہاں، بات وہی ہے، غلامی ہے، ماننی ہے، ڈنڈا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ندیم، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یوتھ کو آگے لانا، کیونکہ نظام ایک دن میں نہیں بدلے۔ ارے ندیم صاحب تو لگتا ہے جماعت اسلامی سے مل گئے۔ نظام بدلنا ہے کیونکہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ غلامی ایک دن میں نہیں آتی۔ آج کے دور میں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ غلامی ختم ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں غلامی سب سے زیادہ آج کے دور میں ہو گئی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ میں نے ایک صاحب سے بات کی، یار غلام آزاد کرانا بڑا ثواب کا کام ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آج کل غلام کہاں ہیں؟ میں نے کہا آج کل تو بہت غلام ہے، ہر جگہ غلام ہے۔ جی ہاں، اگر غلامی کی بات کرتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو وہ IMF کا غلام ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں 10 سال پہلے کی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا تو 90,660 روپے کا قرض دار ہوتا تھا، اور آج بچہ پیدا ہوتا ہے تو 3,12,000 روپے کا قرض دار ہوتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ غلامی بڑھتے چلے جا رہی ہے، قرضے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ غلامی کی جو باتیں ہم کرتے ہیں، اس کی شروعات کہاں سے کریں؟ اس کی شروعات ہم کرتے ہیں اپنے ہی گھروں سے۔ بچے نے آگے آنے والے دنوں میں کون سی مونٹیسری کا انتخاب کرنا ہے؟ بچے کی ماں الگ سوچ رہی ہوگی، باپ الگ سوچ رہا ہوگا، دادا الگ، دادی الگ۔ کچھ لوگ فیملی میں کہہ رہے ہوں گے ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، اسے مت بھیجو، ابھی تو اس نے صحیح طرح بولنا بھی نہیں سیکھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سب مل کے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ جی ہاں، جو آج کل حالات ملک کے ہیں وہی ہمارے گھروں کے ہیں، اور شروعات ہمارے گھروں سے ہوتا ہے۔ کبھی ڈیموکریسی تو گھر میں ہوتی ہی نہیں ہے، جو زوراور شخص ہوتا ہے اسی کا چلتا ہے۔ خیر، بچے کو جب اسکول میں، مونٹیسری میں، مدرسوں میں ڈالتے ہیں، بچہ چیخ رہا ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے جیسے کہ آج کی عوام، مگر اسے سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ان سے کہتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عوام بھی آج کل جتنی بھی روئیں تو کہا جاتا ہے آپ کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ خیر، بچے کے سمجھ میں نہیں آتی، آج عوام کے سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے، مگر روتے دھوتے وہ اس نظام کا حصہ بنتا ہے۔ جی ہاں، بچہ بھی اور عوام بھی۔ اسی طرح پھر اسکول میں کہا جاتا ہے کہ یس سر، یس میم کہو، یس سر، یس میم۔ اسی طرح بڑا ہوتا ہے تب بھی اسے یہی کہا جاتا ہے، یس سر، یس میم۔ بڑے عہدوں پہ جاتا ہے وہ اسی طرح جاتا ہے، یس سر، یس میم۔ تو یہ یس، جی حضور کرنے کی عادت ہمیں اسکول سے سکھائی جا رہی ہے۔ اب ظاہر ہے جس کی طاقت ہوتی ہے اسی کی چلتی ہے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں پیسہ اس وقت دنیا میں کہا جاتا ہے سب سے بڑی طاقت کی چیز ہے، تو جس سے قرضہ لیں گے اس کو بھی یس سر کہیں گے۔ خیر، بہرحال بچپن سے لے کے ابھی تک معاشرے میں یہی کچھ تو ہو رہا ہے۔ اب میری ایک سوچ جو مستقل طور پہ مجھے تنگ کر رہی ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے سے پوچھ کر نہیں چل سکتے؟ مانا کہ ماں باپ بڑے ہیں، صحیح کرتے ہیں، مانا کہ حکمران بڑے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں، مگر کیا وہ ہمیشہ سچ رہتے ہیں؟ کیا وہ ہمیشہ صحیح کہتے ہیں؟ کیا انہی کی رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر بچے کے لیے ایک سوچ اور سمجھ پیدا کی ہے۔ ہمارے یہاں پھر ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی، ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے؟ جی ہاں، گھروں میں بھی ڈیموکریسی کہاں پر ہے؟ جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ دیکھا کیسے صحیح کر دیا لوگوں کو ای چالان کر کے، ڈنڈا چلا نا، کیا اس کے نتائج آپ کو پتا ہے؟ اسکوٹر بیچ دیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ دفتروں پہ دیر سے پہنچیں گے، کارکردگی خراب ہوگی، معیشت مزید اور خراب ہوگی، لوگوں کے جو اخراجات ہیں وہ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لوگوں نے خریداری کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جن کے پاس گاڑیاں ہیں یہ ہے چالان بھر رہے ہیں، تو آپ کی اکانومی بھی نیچے آ جائے گی۔ جی ہاں، بات وہی ہے، غلامی ہے، ماننی ہے، ڈنڈا ہے۔ اور پھر ہر بادشاہ، ہر ڈکٹیٹر کے پاس ایک جواز ہوتا ہے، چاہے گھر ہو، اسکول ہو، یا حکومت کا کوئی عہدیدار ہو، جواز ہے، اور اس جواز کو لے کر ہی لوگ چرچے کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے کہ جناب چلیں
زبردستی آپ نے ڈاکٹر بنا دیا، جس طرح زبردستی قانون آپ لوگ ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب وہ نہ اچھا ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ ہی وہ ایک اچھا انسان۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بے حد ظلم کا ستایا ہوا انسان، اس کو صرف اور صرف یہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے کہ اس پر ظلم کیا گیا۔ آج دنیا بھر میں کہا جاتا ہے کرمنالوجی کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ کرائم ہوتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جرم سے، گناہوں سے نفرت کریں، انسان سے نہیں۔ گناہوں کو ختم کریں گے تو وہ انسان اشرف المخلوقات بن جائے گا۔ بہرحال وہی بات ہے نا کہ ہم تو غلام ہیں، اور وہ غلام کا جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ آج سے تھوڑی ہے، 1947 سے پہلے بھی کیا تھا؟ ہماری سوچ کو بدلا جاتا تھا، نظام ایسا بنایا جاتا تھا کہ ہم غلامی کو پسند کریں۔ جی ہاں، آج بھی اسی قسم کے نظام جو ہے نا آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، مگر آپ کو نظریہ جو ہے نا وہ تبدیل ہے۔ آپ اپنے نظریے سے دیکھیں تو پھر آپ کو وہ غلامی نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظریہ تبدیل کر دیا گیا کئی سالوں کے اندر۔ یہ جو ایک کانسپریسی کہہ دیں، ایک چال چلی گئی تھی ہمارے ساتھ کہ ہمارے نظریے کو بدلیں، تاکہ جو وہ نظر سے دکھائیں ہمیں وہ صحیح نظر آئے۔ اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں نظر سے نہیں، نظریے سے دیکھیں اور اپنے نظریے کو بہتر کریں۔ تو بہرحال ہمارا نظریہ تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا نظام وہی ہے۔ پھر بات آتی ہے شادی کی۔ جی ہاں، شادی کی بات کہیں تو پھر الیکشن کی بات آ جائے گی، سلیکشن کی بات آ جائے گی۔ تو ہمارے یہاں شادی بھی الیکشن سے نہیں ہوتی، سلیکشن سے نہیں ہوتی، بلکہ ہم پر بائی فورس جو ہے اپنے بزرگوں کے فیصلے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر ہم غیر سیاسی بات کریں گے تو عیدی صاحب کی بات کریں گے، اور اگر سیاست دانوں کی بات کریں گے تو جی ہاں، حافظ نعیم صاحب کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آج بھی چھوٹی سی گاڑی میں سب سے مل رہے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، حافظ صاحب آپ نے ابھی تک لینڈ کروزریں نہیں خریدی۔ خیر بہرحال شریف آدمی ہے نا، وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ جناب مجھے پرائم منسٹر بنا دے۔ ان کا تو ایک ہی بات ہے کہ جناب نظام بدلیں، کیونکہ آج میں ہوں کل شاید نہ ہوں۔ اب نظام بدلیں، نظام بدلیں، یہ تو بڑی حکومتوں نے کہا تھا۔ جی ہاں، کسی نے کہا نیا پاکستان، کسی نے کہا آزادی لائیں گے، مگر سب باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ کسی قسم کا گائیڈ لائن تو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ بھئی اگر نیا پاکستان بنے گا تو کیسے بنے گا، آزادی آئے گی تو کیسے بنیں گے، اور غلامی سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے۔ آج حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب نظام کو بدلو۔ تو اس نظام کو، حافظ صاحب سے میری جب گفتگو ہوئی تو میں نے کہا نظام کو کیسے بدلیں گے آپ؟ کیا آپ بھی پہلے والوں کی طرح ہونا چاہ رہے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں ندیم، میرا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یوتھ کو آگے لانا، کیونکہ نظام ایک دن میں نہیں بدلے گا۔ واہ حافظ صاحب واہ، بات تو بالکل صحیح کی، ایک دن میں کچھ نہیں بدلتا، کیونکہ آج جو بچے کو آپ سکھا رہے ہیں نا تو اس کو 5 سے 10 سال 15 سال لگتا ہے، جب وہ بچہ پڑھ لکھ کے باہر نکلتا ہے تبھی نظام بدلتا ہے۔ تو مطلب انہوں نے پوائنٹ آؤٹ تو صحیح کیا کہ یوتھ، جی ہاں، ان کا ویژن، انہاں سیاستدان تو کہتے ہیں بھائی الیکشن کا دور ہے، ایسے نعرے لگاؤ، یوتھ کو جذباتی کرو، سڑکیں بند کرو اور جناب لیڈر بن جاؤ۔ تو آج جو ہم باتیں کرتے ہیں غلامی کی، باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ ہم تو ہر آدمی، میں اس پارٹی کا ہوں، میں اس پارٹی کا ہوں، ارے ندیم صاحب تو لگتا ہے جماعت اسلامی سے مل گیا، جبھی نہیں، یہ جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ آپ پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، نواز شریف سے، کسی بھی پارٹی سے، کیا آپ ایگری نہیں کرتے کہ نظام بدلنا ہے؟ تو اگر نظام بدلنا ہے تو آپ گھر سے کیوں نہیں نکلتے؟ کیونکہ آپ کہتے نہیں نہیں یار یہ تو جماعت کا فنکشن ہے، میں کیوں جاؤں۔ آپ آج کل پتہ ہے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے نا اپنے آپ کو تو دور، بچوں کو بھی تبدیل کرنا نہیں چاہتے۔ بچوں کو یہ نہیں کہتے کہ بیٹا تمہیں نظام بدلنا ہوگا، مجھے نظام بدلنا ہوگا، ہم سب کو نظام بدلنا ہوگا، ہمیں اس نظام کو بدلنے کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں،
ہم نے تو زندگی گزار دی، مگر خدا را بچوں کے لیے تو کم سے کم آج آپ نے سوچنا ہوگا۔ نظام بدلنا ہے کیونکہ آج وقت کی ضرورت ہے۔ دنیا بھر کے اندر آج جو مسئلے مسائل ہو رہے ہیں وہ خراب نظام کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اب میں آخری بات آپ لوگوں سے کہوں گا کہ نہ ہی میں کوئی سیاست کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی میں کوئی دولت کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی میں کوئی شہرت کی بات کر رہا ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں نظام بدلنے کے لیے، اور اس نظام کو اگر آپ نے بدلنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، جو نظام کو بدلنے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کو مضبوط بنانا ہے، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اپنے گھر کو مضبوط بنانا ہے، اپنے محلوں کو، شہر کو اور اپنے پاکستان